بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی کیا بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، حبیب اسلامک سینٹر دین کی یہ اشاعت ہے۔ یدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ قرآن مجید وہ بابرکت کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت اور رہنمائی حاصل کریں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ان بچوں کو اور ان کے والدین کو اور اس ادارے میں خدمت کرنے والے اساتذہ کرام اور ادارے کی انتظامیہ سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ سے پہلے بننے والا یہ ادارہ، قیام پاکستان سے پہلے کا بنا ہوا یہ ادارہ، اس کو دوبارہ اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی پھیلانے والا بنا دیا، اور بچے جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا وہ بھی، ان کے والدین بھی یقیناً خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ ہیں، کیونکہ میرے بھائیوں قرآن دنیا میں واحد وہ کتاب ہے جس کا اس کتاب سے تعلق جڑ جاتا ہے، پروردگار اس کو رفعتیں، عزتیں، کامیابیاں، بلندیاں عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو آپ تھوڑا سا غور کر لیں، یہ قرآن، یہ کتاب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور آپ اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے افضل بن گئے۔ یہ قرآن جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سال کے 12 مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ بن گیا، اور یہ قرآن جس رات میں اترا بیت العزت سے لوح محفوظ آسمان دنیا پر بیت العزت میں، وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر رات بن گئی، اور جن شہروں میں اترا وہ شہر رب کی زمین پر سب سے افضل اور مقدس شہر بن گئے، اور جس امت کے لیے رب نے یہ قرآن اتارا وہ امت ساری امتوں میں سب سے افضل امت بن گئی، اور جن لوگوں نے اس قرآن کو اپنے سینے سے محفوظ کر لیا، اللہ رب العالمین نے سب سے آگے
ان کو سب سے آگے کر دیا، سب ان کے پیچھے. کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی آرمی چیف ہے، کوئی صنعت کار ہے، کوئی ذمہ ہے، سب حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. حافظ قرآن جیسے جیسے کہتا ہے سب اس کے اشاروں پر ویسے ویسے کر رہے ہوتے ہیں. اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین قرآن پڑھنے والے حافظ قاری کو کہے گا اقرا ورتقے فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں تیرے قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی وہ جنت میں بلند تیرا مقام ہوگا. میرے محترم بھائیوں، میں بڑے دکھ سے ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ زندگی ہماری 60-70 سال کے درمیان ہوگی، زیادہ سے زیادہ بھی مل گئی تو 100-125 سال کی ہو جائے گی. 125 سال سے اوپر جاتا آج آپ نے کوئی نہیں سنا ہوگا اس دور میں. چلو میں 125 سال کی لگا لیتا ہوں. اس 125 سالہ زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے ہم اپنی ساری کی ساری عمر کھپا دیتے ہیں. اپنا بچپن بھی، اپنی جوانی بھی، اپنا بڑھاپا بھی، اپنے دن بھی، اپنی راتیں بھی، اپنی صبح شامیں اور دوپہریں بھی، پوری زندگی اس چکر میں گزر رہی ہے سارے مسلمانوں کی کہ میری یہ دنیا کی زندگی اچھی اور بہتر ہو جائے. میرے محترم بھائیوں، حالانکہ اس حقیقت کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے دنیا میں کہ رب العالمین نے اس دنیاوی زندگی میں ہر بندے کے لیے جو فوائد، جو منافع، جو آسانیاں، جو آسائشیں، جو سہولتیں طے کر دی ہوئی ہیں وہ ہر بندے کو مل جانی ہے. وہ مل کے رہنی ہے جو طے کر دیا رب العالمین نے، وہ لکھ دیا اس نے. ہم اللہ کے لکھے ہوئے کو بدل سکتے ہیں؟ اللہ نے اگر میرے مقدر میں خوشحالی نہیں لکھی، میں پی ایچ ڈی کر لوں، میں ساری دنیا کا چکر کاٹ لوں، کیا خیال ہے خوشحال بن جاؤں گا؟ رب کا لکھا ہوا بدل دوں گا؟ وہ طے شدہ ہے سارا کچھ. ہر بندہ اس حقیقت سے باخبر ہے، ہر بندے کو علم ہے، پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ساری صلاحیتیں دن رات اس دنیا کی زندگی کی بہتری کے لیے خرچ کر رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں، جو ہماری حقیقی زندگی ہے، جس زندگی نے کبھی ختم ہونا ہی نہیں، 1.25 کھرب سال بعد بھی جس نے ختم نہیں ہونا، جہاں موت نے ختم ہو جانا ہے، اس زندگی کو بہتر بنانے، اچھا کرنے، سنوارنے کے لیے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دکھ سے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. پوری دنیا کے مسلمان کلمہ پڑھنے والے ایک ٹکے کا ٹیڑی پیسے کا کام نہیں کر رہے. آپ حیران ہوں گے اتنی بڑی بات. یہ 60-70 سالہ، 100-125 سالہ زندگی کو اچھا اور بہتر کرنے کے لیے پوری عمر وقف، دن رات وقف، اور ہمیشہ والی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اچھا اور بہتر بنانے کے لیے
مسلمان امت ایک ٹیڑی پیسے کا کام نہیں کر رہی. دلیل سنیں, میں کچی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ. اگر آپ غور سے سنیں گے اللہ آپ کو نفع بڑھا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میرے بھائیوں, بندوں کی, انسانوں کی اصلی اور حقیقی زندگی, اس کو اچھا بنانے والی, اسے بہتر کرنے والی دنیا میں صرف ایک چیز ہے. کتنی چیزیں ہیں دنیا میں؟ اس دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے والی بے شمار چیزیں ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. آپ زمیندار بن جائیں, آپ زمین سے اپنی دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے محنت کر کے بڑا کچھ حاصل کر لیں گے. آپ انجینئر بن جائیں, آپ اس شعبے سے اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر بن جائیں, میڈیکل کے شعبے میں چلے جائیں, وہاں سے بھی آپ کو اس دنیا کی زندگی کو اچھا کرنے والی بڑی بڑی چیزیں مل جائیں گی. جتنے فنون ہیں دنیا میں, جتنی مہارتیں ہیں, فیکٹریاں, کارخانے لگا لو, تجارتیں کر لو, بڑا کچھ آپ دنیا کا حاصل کر لو گے. اور ان ساری جن چیزوں سے دنیا اچھی ہوتی ہے نا ہماری, ان کو جاننے والے, ان کو سمجھنے والے, ان کی مہارتیں رکھنے والے, ہمارے معاشرے میں ان کی کمی ہے کوئی؟ زمیندارے کو جو سمجھتے ہیں کم لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں. اپنے کاروباروں کو, تجارتوں کو سمجھنے والے تھوڑے لوگ ہیں. انجینئر, میڈیکل کے شعبے, سائنسدان کیا کم ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ سارا کچھ ہم نے سیکھا, سارا کچھ پڑھا, سارے مہارتیں حاصل کی, اس لیے کہ ان چیزوں سے ہماری دنیا اچھی ہوتی ہے. اور جس سے آخرت اچھی ہونی ہے, وہ چیزیں 2 نہیں ہیں, 3 نہیں ہیں, 4 نہیں ہیں, وہ چیزیں دنیا میں کتنی ہیں؟ صرف ایک. جس نے ہماری آخرت اچھی بنانی ہے وہ کتنی چیزیں ہیں دنیا میں؟ ایک. اور اس چیز کا نام ہے میرے بھائیو ایمان. اس کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ غور کرنا. پروردگار اگر ساری دنیا کی دولت سارے انسانوں سے لے کر ایک بندے کو دے دے, کیا اللہ ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے, سب کو یقین ہے. آپ فرض کر لو اللہ نے ساری دنیا کی دولت ایک بندے کو دے دی, اور اس بندے نے یہ ساری دولت دنیا کے نیک سے نیک کاموں میں خرچ کر دی. 1 روپیہ بھی کسی گندے کام میں خرچ نہیں کیا. مسجدیں بنا دی, مدرسے بنا دیے, ہسپتال بنا دیے, یتیم خانے بنا دیے, بیواؤں کے ریلیف سینٹر بنا دیے. پوری دنیا کی دولت انسانوں کی فلاح و بہبود کے نیک سے نیک, اچھے سے اچھے کاموں میں صرف کر دی. دیانتداری سے بتانا, اگر اس بندے کے پاس ایمان نہ ہوا, آخرت اچھی ہو جائے گی؟ ساری دنیا کی دولت نیکی کے کاموں میں لگانے سے. ساری دنیا کی دولت سے بھی اللہ کی قسم آخرت اچھی نہیں ہوتی. ان کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے سے بھی آخرت اچھی نہیں ہوتی. چلو نہیں سمجھ آئی تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے کوئی دنیا میں اسلام کے علاوہ اور چیز بتا دیں. بندے کے پاس اسلام نہ ہو اور وہ چیز ہو تو اس کی آخرت اچھی ہو سکتی ہے. کوئی ہے دنیا میں؟ کیوں جی؟ آخرت کو اچھی بنانے والی ایمان کے سوا دنیا میں کوئی چیز پیش کی ہی نہیں جا سکتی. اور میرے بھائیوں, ہم مسلمانوں کو, امت مسلمہ کو ایمان کیا ہے اس کی الف اور بے بھی نہیں آتی. بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں کو الف بے بھی نہیں آتی ایمان کی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ پورا پاکستان مسلمانوں کا, 21 ارب آبادی مسلمانوں کی, 22 کروڑ آبادی پاکستان میں مسلمانوں کی,
اور ایمان کا نہیں پتا؟ میرے بھائیوں نہیں پتا ایمان کا. 2.25 ارب دنیا میں کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایمان سے واقف نہیں، ایمان کا نہیں پتا. کیوں نہیں پتا وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. لیکن پہلے سمجھو ایمان ہوتا کیا ہے. اور یہ جو میں نے دعویٰ کیا کہ لوگوں کو ایمان کی الف بے بھی نہیں آتی، آپ نے بتانا میں نے صحیح دعویٰ کیا یا مبالغہ کیا یا غلط ہے میری بات. میرے بھائیوں 3 نظریے ہیں، مختصر بات کروں گا، توجہ رکھنا پھر سمجھ آ جائے گی. 3 نظریے ہیں مسلمانوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں، ایمان کیا ہے اس کے حوالے سے. پہلا نظریہ یہ ہے کہ بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ سے لے کر آئے وہ اللہ کا سچا اور برحق دین ہے. جب بندہ دل سے تصدیق کر دے گا نا کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، وہ زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے، عمل کرے یا نہ کرے، بس دل کے ساتھ تصدیق کرنے سے وہ بندہ کیا بن گیا؟ مومن، ایمان والا. صحیح بخاری کی شرح ہے فیض الباری، اس میں لکھا ہوا ہے ہوا ان لوگوں کا نظریہ جن کا میں سنا رہا ہوں مسلمانوں کا، ہوا ان یصدق الرسول بجمیع ما جاء به وان لم یقر بلسانه. ایمان یہ ہوتا ہے کہ بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ جو کچھ رسول اللہ لے کر آئے وہ حق، زبان سے اقرار نہ بھی کرے تو مومن. میرے بھائیوں یہ نظریہ غلط ہے، باطل ہے. سنو کیوں باطل ہے. 2 آیتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. 114 نمبر آیت ہے سورہ الانعام کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آتیناہم الکتاب، او مسلمانوں قرآن پڑھنے والوں، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ ان کے رب کی طرف سے اتارا ہوا حق اور سچ ہے. یہ رسول اللہ کے اپنے خیالات نہیں، فکر نہیں، سوچ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا حق ہے، اہل کتاب جانتے ہیں. اور سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت میں رب العالمین نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، اہل کتاب، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اسلام کو اور محمد الرسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جس طرح دنیا میں کسی انسان کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں ہوتا، اہل کتاب کے یہودیوں عیسائیوں کو اسلام کی اللہ کا سچا دین ہونے میں اور محمد الرسول اللہ کی اللہ کا آخری نبی ہونے میں کوئی شک نہیں، ان کو یقین. میں 2 آیتیں صرف پڑھی ہیں آپ کے سامنے، اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، تھوڑا سا غور کرنا. اہل کتاب کے یہودی عیسائیوں کو اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے کا یقین تھا کہ نہیں؟ کیوں جی؟ تھا. کس نے کہا تھا؟ اللہ نے. قرآن میں لکھا ہوا ہے، کسی ایرے گہرے بندے کی بات نہیں ہے. اللہ سے سچی، قرآن سے سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ یقین ہے ان کو، تو کیا وہ مومن بن گئے؟ یہودیوں کو مومن مان لینا چاہیے، عیسائیوں کو مان لینا چاہیے مومن. کیوں میرے بھائیوں؟ کیوں نہیں؟ یقین تو ہے. اگر ایمان صرف دل سے یقین اور دل سے تصدیق کا نام ہے تو یہودیوں عیسائیوں کے دل سے یقین اور تصدیق کا گواہ خود رب العالمین ہے، رب کا قرآن ہے. اگر وہ تصدیق کے باوجود ایمان والے نہیں تو پھر یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ اکیلی تصدیق سے بندہ مومن ہو جاتا ہے. یہ نظریہ غلط. دوسرا نظریہ یہ ہے، چند بڑے بڑے دنیا میں مسلمان کلمہ پڑھنے والے اہل علم اپنے آپ کو کہلانے والوں کا دوسرا نظریہ ہے اکثر عوام کا، ہماری اکثر مسلمان عوام کا. ایمان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لو. جس نے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ بندہ مومن. میرے بھائیو یہ نظریہ بھی غلط ہے، باطل ہے. صرف ایک آیت سناؤں گا، آیتیں بے شمار ہیں قرآن میں، ذرا غور کرنا. عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھتا تھا کہ نہیں؟ پڑھتا تھا. اس کے سینکڑوں ساتھی مدینہ میں کلمہ پڑھتے تھے عبداللہ بن ابی کے. مر گیا یہ شخص. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک قمیض عبداللہ بن ابی کو مرنے کے بعد کفن کے طور پر پہنا دیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک بھی اس کے منہ میں ڈال دیا. امام الانبیاء نے اس بندے کا جنازہ بھی پڑھا دیا, اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی دفنا دیا. اللہ نے قرآن نازل کر دیا. سنیں 84 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی. فرمایا رب العالمین نے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, اے خاتم النبیین, آج تو آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا ہے, آئندہ ان منافقین میں سے کوئی مرے کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا اور کسی کی قبر پر کھڑے نہیں ہونا. وجہ کیا؟ اگلے الفاظ سنو آیت کے. انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون, انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے, یہ مرے ہیں تو نافرمان تھے اللہ اور اس کے رسول. کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھا, صرف کلمہ نہیں پڑھا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین نے بھی انہیں ایمان والا سمجھا. ایمان والا سمجھا رسول اللہ نے کہ نہیں؟ اس لیے جنازہ پڑھایا ان کا. ایمان والا سب. اللہ نے کیا کہا؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ, یہ کافر ہے. کلمہ پڑھنے والے کو رب نے کیا کہا؟ یہ کون ہے؟ کافر. اگر اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ ایمان والا بن جاتا ہوتا تو اللہ کافر کہتا قرآن میں ان کو؟ یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ ایمان صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کا نام ہے. تیسرا, میں نے کہا 3 نظریے اور تینوں ہی غلط ہیں جو مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں. میں ایمان سمجھانا چاہتا ہوں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایک چیز ہے دنیا میں جس سے انسانوں کی ہمیشہ والی حقیقی زندگی اچھی اور بہتر بننی ہے, اللہ کی قسم مسلمانوں کو آج تک اس کا نہیں پتا چل سکا. وہ شے کیا ہے؟ وہ ایمان ہوتا کیا ہے؟ کہتے کس کو ہے؟ یہ نظریہ مسلمانوں کے سنائے ہیں میں نے, کافروں کے نہیں سنائے آپ کو. تیسرا نظریہ بھی سن لو مسلمانوں کا. وہ نظریہ یہ ہے, دل سے تصدیق کر دو, یقین کر لو دل سے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے, اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لو. دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائے تو بندہ ایمان والا بن جاتا ہے. پہلا نظریہ تھا اکیلی دل کی تصدیق, یہ ایمان ہے. دوسرا نظریہ تھا زبان سے اقرار, یہ ایمان ہے. اور تیسرا نظریہ ہے دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو ایمان بن جاتا ہے, اور جس کے دل میں تصدیق بھی ہے زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہے وہ بندہ مومن ہے. میرے بھائیو یہ نظریہ بھی غلط ہے, اللہ کی قسم یہ بھی ایمان کوئی نہیں. ایک حدیث صرف سناتا ہوں آپ کو, ترمذی شریف کی حدیث ہے, حسن درجے کی روایت ہے, 2733 نمبر حدیث ہے ترمذی میں, آپ خود اٹھا کے دیکھ لینا, حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. لمبی حدیث ہے, اس کے آخری لفظ سنا رہا ہوں. 2 یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہودی آئے حسین خانو والا کے رہنے والوں, 2 یہودی امام الانبیاء کے پاس آئے. انہوں نے آ کر آپ سے 9 نشانیوں کا پوچھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کی 9 نشانیاں بتا دی ہیں. اس حدیث کے اندر لکھی ہوئی ہے, یہ ترمذی کی حدیث ہے, آپ نے خود پڑھنی ہے جا کر. 9 نشانیاں بتائیں. دونوں یہودی کہنے لگے نشہد انک نبی, اے محمد ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہو. اب یہودیوں نے امام الانبیاء کی موجودگی میں آپ کے نبی ہونے کا زبان سے اقرار کیا کہ نہیں کیا؟ نا جی اقرار کہ نہیں کیا؟ اور ان کے دل میں اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے اور محمد الرسول اللہ کے اللہ کا آخری نبی ہونے کا یقین تھا کہ نہیں؟ یقین بھی تھا, یقین بھی تھا, اقرار بھی ہو گیا, دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی. کیا امام الانبیاء نے یہودیوں کو مومن مان لیا, ایمان والے بن گئے؟ کیا کہا رسول اللہ نے؟ یاد کر لو میرے بھائیو لفظ, آپ نے فرمایا فما یمنعکم ام تتبعونی, او یہودیو اگر تم میرے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہو تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ پھر میری بات کیوں نہیں مانتے؟ پھر میرے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ اس سے کیا ثابت ہوا؟ دل میں یقین ہو کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے, زبان سے اقرار ہو اور محمد الرسول اللہ کی اتباع ہو, تو پھر بندہ کیا بنتا ہے؟ پھر بندہ کیا بنتا ہے؟ ایمان والا مومن. 2 مثالیں دے کر میری بات انشاءاللہ ختم ہو جائے گی, توجہ کرنا, نفع بڑھا دے گا اللہ آپ کو.
یہی سمجھنے کے لیے کہ میں نے جو دعویٰ کیا کہ مسلمان امت کو ایمان کی الپے نہیں آتی اور ایمان واحد چیز ہے جس سے آخرت اچھی ہونی ہے، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، کیا میں نے غلط کہا تھا یا حقیقت ہے یہ بات؟ سنو میرے بھائیوں، ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 5363 نمبر حدیث ہے بخاری میں، ہماری ماں سے پوچھا عائشہ صدیقہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو آپ کی مصروفیت کیا ہوتی تھی؟ وہ کہتی ہیں کانا فی محنت اہلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو آپ گھر والوں کی خدمت میں ہاتھ بٹاتے تھے، گھر والوں کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، اور فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں، جب آپ اذان سنتے خراجہ، سارے کام چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے کیا ہو جاتے؟ نکل جاتے، سارے کام چھوڑ دیتے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے، عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے نبی سے ہمارا تعلق ہی نہیں، ہم اجنبی لوگ ہیں آپ سے، یہ کیفیت ہو جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کی ساری توجہ، ساری تیاری اذان سن کر کس کی طرف ہو جاتی؟ نماز کی طرف۔ سفر میں ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرنا میرے بھائیوں بزرگوں، سفر میں ہوتے امام الانبیاء، بلال کو کہتے اذر یا بلالو ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان کہو ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ، سکون ملتا ہے۔ بیمار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شدید تکلیف ہے آپ کو، بے ہوش ہو گیا تکلیف کی شدت سے، ظہر کا وقت تھا، صحیح بخاری میں ہے یہ بھی۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے ہوش آتے ہی پوچھا آپ صلی اللہ ناسو کیا جماعت ہو گئی؟ لوگوں نے با جماعت نماز پڑھ لی؟ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے پانی منگوایا، اٹھ کر بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء نے غسل کیا، نماز کے لیے جانے لگے، دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی، دوبارہ بے ہوش ہو گئے، پھر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، کچھ دیر گزرنے کے بعد دوبارہ ہوش آیا، پھر پوچھا جماعت ہو گئی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے، دوبارہ پانی منگوایا، دوبارہ غسل کیا، نماز کے لیے جانے لگے، پھر بے ہوش ہو، پھر بے ہوش پڑے، تیسری مرتبہ ہوش آیا۔ میں کیا سنا رہا ہوں میرے بھائیوں؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، کتاب الاذان ہے صحیح بخاری میں 687 نمبر حدیث ہے، نوٹ کر لو حوالہ، میرے لفظ نہیں ہے یہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ شدید تکلیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس تکلیف میں فکر کس شے کی ہے؟ ہاں کس کی فکر ہے؟ با جماعت نماز کی۔ کس کو فکر ہے؟ جس کی زندگی کی اللہ نے ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں، جو جنت میں سب سے اونچے مقام محمود پر فائز ہوں گے، جن کی سفارش سے جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس نبی کو نماز با جماعت کی اس شدت کی تکلیف میں اتنی فکر، کبھی ہمیں بھی فکر ہوئی با جماعت نماز کی اتنی؟ میرے بھائیو آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، جواب دینا ہے مجھے، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دیانتداری سے بتانا آج پاکستان میں کوئی ایسا محلہ، کوئی ایسی آبادی، کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں بسنے والوں کو اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز نہ پہنچتی ہو؟ کیوں جی؟ کوئی ایسا محلہ آبادی ملے گی آپ کو؟ ہر جگہ پر سنائی دیتی ہے، اور اذان سن کر ہمارے پاکستان میں، ہمارے شہر میں، ہماری بستی میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، آبادی میں کتنی دکانیں ہیں جن کے شٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں؟ صحیح بتانا، مسلمانوں کی کتنی دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہوتے ہیں؟ کتنے دفاتر ہیں میرے بھائیوں، سرکاری اور غیر سرکاری، جہاں اذان سن کر دنیا کا سسٹم رک جاتا ہے اور نماز کی تیاری شروع ہو جاتی ہے؟ کتنے دفاتر ہیں؟ کیوں جی؟ ہمارے محلوں میں کتنے ٹیوشن سینٹر ہیں، کتنے پرائمری اور ہائی سکول ہیں، کتنے کالج اور یونیورسٹیاں ہیں جہاں اذان سن کر دنیا کا سارا سسٹم رک جاتا ہے اور نماز کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ کتنے آبادیاں مسلمانوں کی،
محلے مسلمانوں کے، بچے مسلمانوں کے، ڈویژن سینٹر سکول مسلمانوں کے، ٹیچر، اساتذہ، پروفیسر، لیکچرار، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، لیکن اذان سن کر کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہمارے خاندانوں کے خاندان، محلوں کے محلے، بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر اللہ کی قسم بے نمازوں سے اٹے پڑے، بڑے بڑے بے نمازوں سے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ ہاں سوال ہے میرا آپ سے، توجہ کرنا، سوال ہے، یہ جتنے بے نماز ہیں بھرا پڑا ہے ہمارا ملک بے نمازوں سے۔ میرے محترم بھائیوں، میں سارے ان بے نمازوں کے متعلق حسن ظن رکھتا ہوں۔ میرا حسن ظن ہے کہ جتنے بے نماز ہیں نا، سب کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے کہ نہیں؟ اللہ بھی سچا ہے، رسول بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، اور ماشاءاللہ یہ سارے بے نماز کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن دیانتداری سے بتانا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو یہ محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں؟ ہاں یہ بے نماز طبقہ امام الانبیاء کی اتباع کرتا ہے، دل میں یقین، دل سے تصدیق تو یہودیوں عیسائیوں میں بھی تھی، زبان سے اقرار کرنے والے یہودیوں میں بھی تھے، دونوں چیزیں ان میں بھی موجود تھی۔ اتباع وہ نہیں کرتے تھے محمد الرسول اللہ کی، اور دونوں چیزیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں، اور اتباع ہم بھی نہیں کرتے رسول اللہ کی۔ وہ نہ کریں، وہ یہودی کے یہودی، عیسائی کے عیسائی، کافر کے کافر، نبی کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے میں اتباع نہ کروں، میں مومن کیوں؟ او میرے بھائیوں کیوں مومن؟ بتاؤ مجھے فرق کیا ہے؟ یہودیوں کے دل میں یقین تھا کہ نہیں اسلام اللہ کا سچا دین ہے، زبان سے یہودیوں نے اقرار کیا کہ نہیں آپ اللہ کے رسول ہو، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر اتباع کرو، اتباع کیوں نہیں کرتے؟ وہ اتباع نہ کریں تو کافر، ہم اتباع نہ کریں تو مومن۔ انصاف ہے یہ؟ کیوں میرے بھائیوں بزرگوں؟ انصاف ہے، دیانتداری ہے، نہیں سمجھ آئی بات میری؟ قصور کیا یہودیوں کا مجھے وہ بتا دو، کیا قصور ہے ان کا؟ ان کے دل میں یقین تھا کہ اسلام سچا دین ہے، اللہ کا، محمد اللہ کے سچے نبی ہیں، ان میں اقرار کرنے والے لوگ موجود تھے اللہ کے نبی کے سامنے جنہوں نے اقرار کیا، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کافر کیوں ہیں؟ یقین ہمارے دلوں میں بھی ہے، اقرار کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، اتباع انہوں نے بھی نبی کی نہیں کی، اتباع ہم نے بھی نہیں کی، وہ کافر ہو گئے، ہم مومن ہو گئے۔ اگر ان بے نمازوں کو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہتا ہوں، اگر ان بے نمازوں کو ایمان کی الف اور بے بھی آتی ہوتی، اللہ کی قسم یہ کبھی بے نماز نہ رہتے، یہ کبھی بے نماز نہ ہوتے۔ ان کو ایمان کا پتہ ہی نہیں، ایمان ہوتا کہ ایمان کہتے کس کو ہے؟ پتہ ہی نہیں ایمان کا، مسلمان ہے، مومن ہے، اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، ایمان کا نہیں پتہ۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، توجہ کرنا میری طرف، ناطق وحی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اللہ نے ان کو مکہ مکرمہ سے 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلا کر جب سے 5 نمازیں فرض کی، واپس مکہ میں آ کر پھر مدینہ میں 10 سالہ زندگی میں اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک نماز نہیں چھوڑی، 5 نمازوں میں سے ایک نماز بھی چھوڑی، پوری زندگی ایک نماز نہیں چھوڑی امام الانبیاء نے۔ اور ہم کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں؟ ہاں مسلمان کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں؟ ساری 5 کی 5 چھوڑے بیٹھے روزانہ ایک نماز قضا ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں جنگ احزاب کے موقع پر، آپ نے مغرب کے بعد ان کی قضائی دی ہے، قسم اللہ کی چھوڑی ایک نماز نہیں ساری زندگی۔ اور ہمیں تو نماز کا احساس ہی نہیں، ہم مومن ہیں بغیر نماز کے، مسلمان ہیں بغیر نماز کے، اس لیے مسلمان مومن ہیں، ہمیں ایمان کا پتہ نہیں ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، میرا خیال ہے آپ کو یہ مثال سمجھ ہی نہیں آئی، ایک اور مثال دیتا ہوں، غور کرنا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں کھڑے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، 10 ذوالحجہ کا دن ہے،
اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، قرآن مجید کی چند آیتیں اتری. یہ سورہ بقرہ کی 275 سے لے کر 280 نمبر تک آیتیں ہیں. منا میں اتری 10 ذو الحجہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر. اللہ نے ان آیتوں میں، میرے بھائیو توجہ کرنا، اللہ نے ان آیتوں میں سود کو اپنے بندوں پر حرام کر دیا. سود کو کیا کر دیا؟ کیا کر دیا؟ حرام. احل اللہ البیع وحرم الربا، حرام کر دیا اللہ نے. منا میں کھڑے تھے جب یہ آیتیں اتری نازل وحی پر، آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے خطبہ دیا. آپ نے کہا لوگوں، ہمارے خالق و مالک رب نے ہم پر سود حرام کر دیا. سنو، جاہلیت کا سارا سود محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نیچے دفن. اور سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا میں اعلان کر رہا ہوں، میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا سارے کا سارا ختم، سارے کا سارا ختم. مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، سارے کا سارا ختم. اللہ نے حرام کیا، امام الانبیاء نے سارے کا سارا ختم کرنے کے بعد ایک ٹیڑی پیسہ لیا کسی سے سود کا، کسی کو ٹیڑی پیسہ ادا کیا سود کا، ختم کر دیا، ختم ہو گیا. میرے بھائیوں میرا سوال ہے آپ سے، مسلمان ہو آپ ماشاءاللہ، 2.25 ارب مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے دنیا میں، اور 5 درجن کے لگ بھگ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دیانتداری سے بتانا مجھے، ان 5 درجن حکومتوں میں سے صرف ایک حکومت کا نام بتا دو مجھے جس حکومت نے یہ کہا ہو اللہ نے سود حرام کیا، ہمارے نبی نے حرام کیا، ہم نبی کی اتباع میں اعلان کرتے ہیں آج کے بعد ہمارے ملک میں کوئی سودی سسٹم نہیں چلے گا. نہ ٹیڑی پیسہ کسی کو سود کا دیں گے، نہ کسی سے سود کا ٹیڑی پیسہ لیں گے. ایک حکومت مسلمانوں کی حکومتوں میں سے ایک حکومت کا نام بتا دو. بتاؤ گے؟ بتا سکتے ہو؟ اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں نہیں بتا سکتے. ہے ہی کوئی نہیں ایسی حکومت مسلمانوں کی حکومتوں میں نہیں ملے گی آپ کو. دور مت جائیے، یہ آپ کا ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر 20 لاکھ لوگوں کے خون کا نذرانہ پیش کر کے دنیا کی تاریخ کی بڑی خطرناک ہجرت کر کے یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا. اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس ملک میں مسلمانوں کا ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا. سارے ماشاءاللہ 98% آبادی مسلمانوں کی. 1999 میں کسی پر بہتان نہیں باندھ رہا، پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کر دیا سود اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والا مسلمانوں کا ملک ہے. اسلام مسلمانوں کو سودی لین دین کی اجازت نہیں دیتا. ہم فیصلہ کرتے ہیں 2 سال کے اندر پاکستان سے سارا سودی سسٹم ختم کر دیا جائے. اللہ کے نبی نے اللہ کا حکم آنے کے بعد کتنے سالوں بعد ختم کیا؟ کتنے سالوں میں؟ اور کتنے سالوں میں ختم کیا رسول اللہ نے؟ اسی وقت، کوئی سال نہیں. ہماری وفاقی شرعی عدالت نے کہا 2 سالوں میں. ہم نے کہا منظور، کوئی مسئلہ نہیں، 2 سالوں میں ختم ہو جائے منظور ہے. اس وقت کا پاکستان کا وزیر اعظم جو نہ ہندو تھا، نہ عیسائی تھا، نہ یہودی تھا، نہ سکھ تھا، نہ کمیونسٹ تھا، نہ بدھ مت تھا، ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے والا، ہمارا جیسا کلمہ پڑھنے والا مسلمان تھا. وہ اٹھا، اس نے جا کر سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دی کہ ہمیں اس فیصلے کے خلاف سٹے دیا جائے. یہ فیصلہ غلط ہے. اگر ہم سود کو حرام کرتے ہیں تو ہمارا ملک اللہ کی قسم، یہ اس کے لفظ نے کہا چل نہیں سکتا اس کے بغیر، اس لیے سٹے دیا جائے. اور ہماری سب سے بڑی عدالت، اس کے سب سے محترم جج، سپریم کورٹ کے ججوں نے سٹے دے دیا، سٹے دے دیا. فیصلہ معطل ہو گیا وفاقی شرعی عدالت کا 20-21 سال تک. پھر ملک چل پڑا نا، صحیح چل پڑا نا ملک. آپ سے پوچھ رہا ہوں یار، صحیح چل رہا ہے نا؟ اب مہنگائی کا نام و نشان مٹ گیا ہے نا، ہمارے ملک سے ختم ہو گئی مہنگائی، بے روزگاری بھی ختم ہو گئی، تنگ دستی بھی ختم ہو گئی. IMF اور ورلڈ بینک جیسے اسلام دشمن، مسلمان دشمن، یہ یہودیوں کے پالتو کتے، یہ انسان نما درندے، ظالم ادارے، ان
اداروں سے یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والا 20 لاکھ لوگوں کے نذرانے پر یہ رب نے عطیہ کیا تھا ہمیں، یہ ملک ان کی غلامی سے نجات پا گیا؟ کیا چلایا ان لعنتیوں نے اس ملک کو؟ کیا چلایا؟ اچھا پھر بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، توجہ کرنا میری طرف، 2023 جا رہا ہے، 2022 میں پہلے 99 میں تھا، پھر 2022 میں دوبارہ پھر وفاقی شرعی عدالت نے اسلام آباد میں فیصلہ دیا۔ اگر آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، نہیں کھلی تو میں سنا رہا ہوں آپ کو، فیصلہ دیا دوبارہ 2022 میں کہ سود حرام ہے، ہم فیصلہ کرتے ہیں پاکستان سے 5 سال کے اندر اندر سود ختم کر دو۔ پہلے 2 سال مہلت دی تھی، اب کتنی مہلت دی؟ اور اب بھی اس وقت کا ملک کا وزیر اعظم یہ یہودی نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، چوڑا نہیں ہے، بت مت نہیں ہے، اللہ کی قسم کلمہ پڑھنے والا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والا ہے، مسلمان کہلانے والا ہے، لیکن اس گدھے کو اسلام کی الف بے آتی ہوتی تو کعبے کے رب کی قسم یہ گند نہ مارتا جو اس نے آج مارا ہے۔ اس نے کہا 5 سال کے اندر ختم کر دو، اس نے ابھی مہینہ نہیں گزرا جا کر ریٹ دائر کر دی، بینک کو کھڑا کیا، اسٹیٹ بینک، یو بی ایل بینک، ایم سی بی بینک، 5 بینکوں کو تیار کیا، فٹافٹ جا کے ریٹ دائر کرو، کہیں یہ فیصلہ پاکستان میں نافذ نہ ہو جائے۔ گورنمنٹ کے لوگ اٹھے اللہ کی قسم وزیر اعظم کے حکم پر، انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا جا کر سپریم کورٹ میں، کہتے ہیں ملک نہیں چل سکتا اگر سود حرام ہو جائے۔ اور لعنتیا تم نے سود کو حلال کر کے کیا چلایا ملک؟ جو چل رہا تھا تھوڑا بہت اس کا بھی ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں انہی آیتوں میں سے جو اللہ نے ذو الحجہ کے حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ذو الحجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، ان میں سے ایک آیت اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، غور کرنا حسین خانبہ والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو سودی لین دین باقی ہے اس کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو سود چھوڑ دو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے قرآن کا؟ ایمان والے ہو تو سود چھوڑ دو۔ ایمان اور سود دونوں کٹھے چل سکتے ساتھ ساتھ؟ سود بھی چلے ایمان بھی چلے، یہ ہو سکتا؟ قرآن کا فیصلہ میرا نہیں۔ اور ہم ماشاءاللہ سود بھی چلائی جا رہے ہیں، اور کیا ہیں؟ گھڑے مچھے سکے بند اتھینٹک مسلمان مومن بھی ہیں، ہم سے بڑا مومن پیدا ہی کوئی نہیں ہوا دنیا میں۔ کیوں سود مسلمانوں نے ختم نہیں کیا؟ بتائیں کیوں نہیں ختم کیا؟ اچھا حکمرانوں نے نہیں کیا، عوام نے کر دیا، ناراض نہیں ہونا، ہماری عوام نے کر دیا۔ میں اللہ کی قسم آپ کو ہزاروں نمازی دکھاتا ہوں، حاجی دکھاتا ہوں، الحاج کئی حج کرنے والے جنہوں نے اپنی تجارتیں، اپنی کاروبار، فیکٹریاں، کارخانے چلانے کے لیے بینکوں سے سود پر قرضے اٹھائے ہوئے۔ میں آپ کو ہزاروں لوگ ایسے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے اپنی فاضل دولت وہ اٹھا کر بینک میں رکھی ہوئی اور سود لے رہے ہیں۔ کسی نے وہ قومی بچت کے اداروں میں پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں، وہ سود کے نام پر، منافع کے نام پر سود کھا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں اپنی اولاد کو۔ مسلمان ہیں، نمازی ہیں، اہل حدیث ہیں، دیندار ہیں۔ ہماری منڈیوں مارکیٹوں میں سارا سودی سسٹم چل رہا ہے، مسلمان کر رہے ہیں۔ یہ سود، یہ بینک الف سے لے کر یہ تک سارے کے سارے بینک، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف محاذ جنگ ہیں، محاذ جنگ ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف۔ ان محاذ جنگوں کو چلانے والا کون ہے؟ کہاں سے آئے ہیں لوگ؟ امریکہ سے، اسرائیل سے، ہندوستان سے، روس سے؟ نہیں، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے چاچے تائے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے خاندان، سارے بینک بھرے پڑے اللہ کی قسم۔ ہماری مسلمان بیٹیاں نیم برہنہ لباس پہنا ہوا، کلمہ پڑھنے والیوں نے سر ننگا کیا ہوا ہے، پھول کلی کی طرح سجی ہوئی، بینکوں میں ریسیپشن کی ٹیبل پر بیٹھی غیر محرموں سے ڈیلنگ کرنے کے لیے ان کا انتظار کر رہی ہیں۔
مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کی بچیاں دن رات رب اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کریں. ایمان پکا ہے نا ان کا؟ جو رب اور رسول کے خلاف لڑتا ہے پکا مومن ہوتا ہے نا یار. لگتا ہے میری باتیں آپ کو سمجھ کوئی نہیں آ رہی. پکا مومن ہوتا ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑنے والا. یہ تو ساری جنگ ہم نے کی ہوئی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف. کیوں کیا جنگ؟ کیوں سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں؟ اس لیے تیار نہیں ہمیں ایمان کی سمجھ ہی، اور ہمیں ایمان کی سمجھ، ایمان کا پتہ ہی نہیں، ایمان کی علم بے نہیں آتی. اگر ایمان کا شعور ہوتا ہم کبھی بھی سودی کاروبار میں ہاتھ نہ ڈالتے. رب نے کہا تھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود مٹاتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے. سود اصل زر کو بھی لے ڈوبتا ہے. ہمارا پاکستان اللہ کی قسم دنیا کے زرخیز ترین ملکوں میں ایک ملک، سونا اس کی زمین میں، لوہا تانبا اس کی زمین میں، پٹرول ڈیزل پاکستان کی زمین میں، نمک پاکستان کی زمین میں، معدنیات سے بھرا ہوا یہ ملک. کیوں؟ ہمارے حکمران کشکول گلے میں ڈالے ہوئے، جولیاں پھیلائی ہوئی، کبھی IMF کے دروازے پر، کبھی ورلڈ بینک کے دروازے پر، کبھی کسی کے دروازے پر. ہم تمہارے ڈالروں کے ٹکڑوں پر پالنے والے تمہارے پالتو آ گئے ہیں. ہمارا ملک ڈیفالٹ ہونے لگا ہے. ہم اپنے پالتوؤں کو ڈالروں کے چند ٹکڑے ڈال دو سود پر. کیوں؟ بنجر ہے ملک، بانج ہے پاکستان، لولے لنگڑے ہیں پاکستانی قوم کے لوگ. اور میرے محترم بھائیوں، سیدھی صاف بات ہے، ناراض نہیں ہونا. صاف کہتا ہوں ہمیں ایمان کا سمجھ، ایمان کی سمجھ ہوتی. جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی رب اور رسول کے خلاف محاذ جنگ کھول کر نہیں بیٹھتا. ایسی میں 10 مثالیں پیش کر سکتا ہوں. ہمیں ایمان کی سمجھ کیوں نہیں؟ آخری بات ہے اور میری بات ختم. اس کے بعد کیوں نہیں ایمان کی سمجھ آئی ہمیں؟ بتا دوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ ہاں مسلمان ہیں لیکن ایمان کی آج تک سمجھ، اور یہ بھی پتہ ہے کہ ایمان کے بغیر آخرت نہیں اچھی ہونی، ایمان سے ہی ہونی ہے. اور ایمان ہمیں نہیں آتا، آج تک آیا ہی نہیں ایمان. مسلمانوں کو ایمان کا پتہ نہیں چلا. کیوں نہیں چلا؟ ناراض نہیں ہونا، یہ حقیقت ہے. اس لیے نہیں چلا کہ ہمارے گھر میں رب نے جو بچے دیے، اگر وہ بچے ذہین تھے، قدرتی اللہ کی خدا داد صلاحیتوں سے مالا مال تھے، تو ہم نے ان بچوں کو جب پڑھنے لکھنے کے قابل ہوئے ان کو مشنری سکولوں کے سپرد کر دیا. کہاں بھیج دیا؟ مشنری سکولوں میں. جن سکولوں نے ہمارے بچوں بچیوں کو دین سے بیزار کر دیا، مسجد سے بیزار کر دیا، قرآن و سنت سے بیزار کر دیا، علماء سے بیزار کر دیا، پردے سے داڑھی سے بیزار کر دیا. اللہ کی قسم انہوں نے کہا یہ جو یورپ آگے بڑھ گیا ہے، جو ساری دنیا ترقی کر گئی، ہم 1400 سال پیچھے فرسودہ نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں سارا قصور مولویوں کا، مدرسوں کا، اور سارا قصور اسلام کا ہے. پیدا کرنے والے کی قسم مسلمان بھوکتے ہیں. یہ آپ کے ایلیٹ طبقہ، آپ کے وزراء، آپ کے حکمران، سیاستدان، اللہ کی قسم ان کے رگ و ریشے میں ان مشری سکولوں نے یہ گند بھر دیا کہ تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ اسلام، مولوی، مدرسے، دین، قرآن، داڑھی، پردہ. یہ تو ہم نے ماشاءاللہ اپنے بچے تیار کر کے ان کے ایجنٹ بنا دیے. وہ کر رہے ہیں ان کا کام، ان کا مشن پورا کر رہے ہیں. اور جو ہمارے گھر میں پیدا ہو گیا نابینا بچہ، کون پیدا ہو گیا؟ نابینا. یا اس کو پیدا ہوتے ہوئی جو ہے نا وہ پولیو کا حملہ ہوا اور اس کا بازو ٹانگ مڑ گیا، معذور ہو گیا. ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کرو اس بچے کو؟ یہ حسین خان والے مدرسے میں چھوڑا ہو اس بچے کو. یہ مال رب کو دے دو. رب کا اچھا مال دینا چاہیے نا رب کو. یہ مال اللہ کو دے دو. جو سکول نہیں پڑھتا بچہ ڈل ہے، موٹے دماغ کا ہے، نہیں سمجھ آتی، نہیں چلتا دماغ اس کا. سکول میں کئی سکول بدل کر، فیسیں دے دے کر، ٹریشری کے پیسے بھر کے، جیب خرچ دے دے کے تھک گئے. شکایتیں ہی آ رہی ہیں. تنگ آ کر ماں باپ کہتے ہیں کیا کرو اس کو؟
ہے مدرسے میں بھیج دو، قاری صاحب کے حوالے کرو اس بچے کو۔ ہم نے اللہ کے قرآن سے کعبے کے رب کی قسم ہمارا یہ سلوک ہے مسلمانوں کا یہ سلوک، جو ذہین بچے تھے جنہوں نے امت کی قیادت کرنی تھی، جنہوں نے ملکوں کو سنبھالنا تھا، جن کو انسانیت کا پتہ تھا، جہاں سے انسانیت کا سبق ملتا تھا، اس کتاب کو ہم نے بند کر کے مسجد کے اندر نظر بند کر دیا، یا نبینوں اور لولو لنگڑوں کے لیے اس کتاب کو رہنے دیا۔ ہاں پھر نتیجہ یہی نکلنا تھا، پھر نتیجہ یہی نکل، پھر ایمان سمجھ نہیں، اللہ کی قسم نہیں آ سکتا ایمان سمجھ۔ پھر ہم نے قصور ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں، ہمارا قصور ہے۔ صحیح بتائیں، یہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، انہوں نے ہر خاندان کے کتنے کتنے بچے ہیں جن کو کتاب و سنت کا علم سکھانے کے لیے ذہین پڑھے لکھے سب سے اچھے بچوں کو ہم نے وقف کیا ہوا ہے۔ ہر خاندان میں کتنے بچے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ ڈیفنس میں چلے جائیں، بحریہ ٹاؤن میں چلے جائیں، گلبرگ ماڈل ٹاؤن میں چلے جائیں، مجھے پورے یہ لاہور کے، اسلام آباد کے، کراچی کے ڈیفنس اور یہ بحریہ ٹاؤن اور یہ گلبرگ ماڈل ٹاؤن چھان کے دکھا دیں، لائیں کتنے خاندان ہیں جن خاندانوں نے اپنے بچوں کو اللہ کا دین سکھانے کے لیے وقف کیا ہوا ہے؟ دکھائیں گے، ملیں گے۔ ہم نے اپنے ان بچوں کو اللہ کی قسم انسان نہیں بنانا پسند کیا، ہم نے ان کو جانور بنانا پسند کیا۔ کیا بنانا پسند کیا؟ کیا بنانا پسند کیا؟ جانور۔ ناراض نہیں ہونا، بات سخت ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں۔ 75 سالوں سے ہمارے پاکستان کے اندر نظام تعلیم نے جو ہیرے تراشے، سب سے زیادہ ہمارے گھروں کا بجٹ کس پر خرچ ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ ہمارے گھروں کا بجٹ کس چیز پر خرچ ہوتا ہے؟ بتاؤ۔ تعلیم پر یار، کس پر خرچ ہوتا ہے؟ جس کو رب نے بچے دیے، سکولوں کی فیسیں، کتابوں کی قیمتیں ہیں، اسٹیشنری کا سامان، بچوں کے آنے جانے کے کرائے، سارا کچھ، سب سے زیادہ ہمارا بجٹ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ 75 سالوں سے تعلیم پر۔ کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، 1.5 کروڑ روپیہ ہوگا تو ڈاکٹر بن سکے گا، ورنہ نہیں بن سکتا۔ یا بن سکتا ہے اس کے بغیر؟ نہیں بن سکتا۔ یہ اتنی مہنگی تعلیم ہم 75 سالوں سے ان اداروں نے، اس نظام نے ہمیں دیا کیا؟ مجھے بتاؤ۔ وہ لوگ دیے تلاش کے جنہوں نے کشکول گلے میں ڈال کر، جوڑیاں پھلا کر IMF کو، سارے ملک کو غلام بنا دیا IMF کا۔ چور دیے، لٹیرے دیے، ڈاکو دیے، اللہ کی قسم قوم کے، ملک کے، دین کے غدار تلاش کر کر کے دیے ہمیں۔ آج ہمارا سارا ملک غداروں کی جھولی میں پڑا ہوا ہے، اور یہ ملک اپنی قربانیوں کی سزا بھگت رہا ہے۔ غداروں کی جھولیوں میں پڑا ہے، اللہ کی قسم۔ غدار اس کا ایک ایک لہو کا قطرہ چوسنے کے درپے ہیں اس وقت۔ یہی رہتی ہے ہر جگہ پر رشوت، ہر جگہ پہ کرپشن، ہر شہر میں ملاوٹ، 2 نمبری، جھوٹے مقدمات کر کے دوسروں کے پلاٹ اپنے حق میں کروانے، یہ سارا گند، یہ کام انسان کرتے ہیں۔ تنخواہ بھی لیتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، انسان یہ کام کرتا ہے۔ جو جتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہے اتنا بڑا گھپلا کرتا ہے، یہ کام انسان کا ہے۔ جس ملک میں بستا ہے اسی ملک کی جڑیں کھوکھلی کرتا ہے، اسی ملک کا بیڑا غرق کرتا ہے، اسی کے مفادات کو قربان کر کے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے۔ یہ انسان ہے۔ 75 سالوں سے اللہ کی قسم جو آپ کے اداروں نے، آپ کے نظام تعلیم نے آپ کو دیا، جانوروں کے سوا کوئی دیا تو مجھے بتاؤ، کوئی انسان دکھا دو ایک مجھے۔ اور جہاں سے انسان بنتے تھے وہاں پر کتنے بچے ہیں جی؟ یہ 1920 کا بنا ہوا ادارہ ہے، 1920 کا بنا ہوا ادارہ ہے۔ کتنے بچے ہیں جی؟ 80 بچے ہیں، 80 بچے، اور ان میں سے بھی زیادہ تر وہ بچے ہوں گے جن کے گھروں والے بیچارے وہ سکولوں کی فیسیں اور بڑی بڑی مہنگی تعلیم کو برداشت
کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوں گے. کوئی ایک آدھ اچھے گھر کا بھی بچہ ہوگا جو دین سے محبت کرنے والے ہیں, وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور چلے جاؤ لاہور میں, آپ کے ساتھ ہے, پڑوس میں ہے, ایک یونیورسٹی کے اندر اللہ کی قسم 50 ہزار, کعبے کے رب کی قسم پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, 50,000 سے زیادہ طلبہ ایک یونیورسٹی کے اندر. کتنے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھو, 50,000 سے زیادہ. کن کے بچے ہیں؟ ہندوؤں کے, یہودیوں کے؟ کن کے بچے ہیں یہ؟ ہمارے مسلمانوں کے بچے ہیں نا. جس نظام نے آج تک ہمیں ککھ نہیں دیا غلامی کے سوا, مہنگائی کے سوا, رشوت کے سوا, کرپشن کے سوا, ملاوٹ کے سوا, ذخیرہ اندوزی کے سوا, رسا گیری کے سوا, بدماشی کے سوا, درندگی کے سوا کچھ نہیں دیا, بے حیائی بے غیرتی کے سوا کچھ نہیں دیا جس نظام نے. اس کے پیچھے آج بھی مارے پھر رہے ہیں. اور جس نظام نے, جس کا رب نے وعدہ کیا تھا, ہاں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم ساری دنیا پر غالب آ جاؤ گے اگر مومن بن جاؤ, اس کو ہم نے مسجد میں نظر بند کر دیا, لولے لگڑوں کے لیے رکھ دیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور پھر ہم کہتے ہیں بھئی ہمارا کیا قصور ہے؟ بھئی قصور کس کا ہے؟ اور سارا قصور ہی ہمارا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.